تو آپ بتائیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو، جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی نظریں جھکائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ساری دنیا عورت اور لڑکی کے گزرنے پر آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہتا ہے نانا میرے رب اس عمل پہ راضی نہیں ہوتا، میرے رب اس عمل پہ ناراض ہوتا ہے۔ میں لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا، میں عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا، میں لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگاؤں گا۔ ساری دنیا نشے میں، شراب میں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے میں سکون کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو میرے رب نے مجھ پر حرام کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ساری دنیا فجر کے وقت پڑی ہوئی میٹھی نیند سوئی رہتی ہے، اور یہ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نیک بندے شدید نیند کے حالت میں بھی، میٹھی نیند کے حالت میں بھی اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو اتنی قربانیاں دے رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو بوڑھے باپ کو گھر سے دھکا دے کر کے نکال دیتا ہے، ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر اس کا حق رکھا ہے، میں ان کو اف نہیں کروں گا، میں ان کا حق ادا کروں گا۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ باپ 10 سال سے قومے میں ہے، 10 سال سے باپ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی۔ اور لیکن وہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو یتیم خانہ میں جا کے جمع کروا دیتا ہے۔ تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے گا؟ دونوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے گا؟ ایک ہے بے نمازی، دوسرا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو رات کو بستر سے جدا ہوتے ہیں، شدید نیند قربان کرتے ہیں، رب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ فرما رہے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایسی چیز چھپا کر کے رکھا ہے، تجھے نہیں معلوم، تجھے نہیں خبر ہے۔ چھپایا تو بہت کچھ ہے، چھپایا اس لیے ہے کہ اگر دکھا دیا جائے تو پھر بیان کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ نے دنیا دکھا دی ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن جتنی ہے اتنی دکھا دی۔ لوگ اب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آخرت کو دکھا دیتا تو پھر فجر میں مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا بڑا ثواب ہے تو قرآن اندازی ہوگی صف اول میں، ایسی لڑائیاں ہوگی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ سب کو چھپا دیا، سب پہ پردے ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارم وحفت النار بالشہوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو دکھایا فرشتوں کو کہ جاؤ جنت کو دیکھ لو۔ فرشتے نے جب جنت دیکھی، اتنی حسین، اتنی خوبصورت جنت، فرشتوں نے کہا کہ اللہ جب لوگ اس جنت کا تذکرہ پیغمبروں کی زبان سنیں گے تو پھر سارے لوگ جنت میں جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر فرشتے کو غالباً حضرت جبریل امین کو اللہ نے جہنم دکھائی۔ جب جبریل امین نے جہنم کی ہولناکی دیکھی
تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ جب اس جہنم کا تذکرہ لوگ پیغمبروں کی زبان سنیں گے تو پھر کوئی لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. تو پھر اللہ نے کیا جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا. اللہ نے کہا نماز پڑھنی پڑے گی سردی میں، وضو کرنا پڑے گا، شدید نیند کے حالت میں بھی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، ماں باپ کی اطاعت، زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، سود سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی قسموں سے بچنا، یہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہے یا مشکل ہوتی ہے. اس میں نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی باتیں نہ بولنا، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو فروخت نہ کرنا، ہمیشہ مظلوم اور بے سہارا کے ساتھ کھڑے رہنا، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دینا، انصاف کے مقابلے میں کبھی رشتہ داری اور دوست و احباب نہ دیکھنا. اتنی ساری چیزوں کا پردہ ڈال دیا اور جہنم کے لیے کیا کیا؟ خواہشات کا پردہ ڈال دیا. جہنم میں جانے کے لیے زنا کرو، شراب پیو، نماز ضائع کرو، ماں باپ کا دل دکھاؤ، ماں باپ کی نافرمانی کرو، رشتہ داری جوڑنے کے بجائے رشتہ داری توڑو، جھوٹی باتیں بولو، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان فروخت کرو، جھوٹی گواہی دے کر کے مظلوم اور بے سہارا پر ظلم کرو، جھوٹی گواہی دے کر کے جو حق پر ہو ان کو ذلیل کرو، جھوٹی گواہی دے کر کے اپنے سامان کو فروخت کرو. اگر کوئی آپ کو گالیاں دے تو تم بھی ان کو گالیاں دو. تو یہ ساری چیزیں جہنم تک پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو کیا فرمایا؟ حفت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیے. زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے. اب زنا کرنے میں مزہ آتا ہے، شادی کرو گے تو بیوی کی ٹینشن ہے ساری زندگی، کون خرچ اٹھائے، پھر اولاد ہے تو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. شادی کے لیے تو پیغمبر ٹینشن اٹھاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تو جب لڑکی کے والد نے رشتہ پیش کیا، کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں اس شرط پر دوں گا کہ آپ کو 10 سال بکریاں چرانی پڑے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ پیشکش منظور ہے، قبول ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی ودی کیا، کون اتنے سال بکریاں چرائے، ایسا نہیں ہو سکتا. نکاح اور شادی اتنی برکت اور فضیلت والی چیز ہے کہ کلیم اللہ کا کلیم اس کے لیے شادی کے لیے 10 سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، 10 سال میں بکریاں چراؤں گا، شادی تو ہو جائے گی. لیکن آج کے نوجوانوں کو کہو بھائی آپ کی عمر ہو گئی ہے، شادی کر لو، جواب کیا ملتا ہے؟ ایکچولی میں تھوڑا اور پڑھنا چاہتا ہوں، میں پہلے بزنس مین بن جاؤں، میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو پھر بعد میں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ کی عمر 30 سال 35 سال کے ہو جائے تو آپ ڈیٹیل میں کیا جاؤں اور کیا واقعہ سناؤں. مسجد ہے مناسب نہیں ہے، صرف اور صرف خالی جذبات رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر 30 سال 35 سال کی عمر میں شادی کرو گے تو سوائے جذبات کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. دیکھیے ایک چیز کے ٹائم اللہ نے رکھا ہے کہ بالغ ہو جائے نکاح کرو، اور اللہ نے کیا کہا کہ اعتماد اور بھروسہ مجھ پر رکھو. قرآن کہتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، کہ تم نکاح کرو، اگر تم فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. کیوں؟ نکاح پیغمبروں کی سنت ہے. زنا کرنا، غیر محرم لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے جو پیغمبر اور نبیوں کا دشمن ہے. تو
जहन्नम को अल्लाह ने किस चीज से ढापा? गंदी चीजों से, झूठ से, हराम से, शराब से, नशा से, चुगलखोरी से, गिबत से, जिनाकारी से, बदकारी से, झूठी गवाही से, झूठी कसमों से। जब जिब्रील ने दोबारा देखा तो जिब्रील अमीन ने क्या कहा कि शायद ही अब कोई जहन्नम से बच पाएगा और शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो जन्नत में जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों को गुनाहों से बचने की तौफीक दे देते हैं। और गुनाहों से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो। मुसलमानों, अल्लाह ने इतना बड़ा ऑप्शन रख दिया कि बंदे गुनाह हो जाए तो मायूस मत होना मेरी रहमत से। गुनाह हो जाए तौबा करो कि अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करो कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। फिर गुनाह हो गया फिर तौबा करो कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ये जुर्म नहीं करूंगा, मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। हदीस के अंदर आता है, हदीस का मफहूम है कर करके थक सकता है लेकिन अल्लाह तौबा कबूल कर करके नहीं थकता। लेकिन पहले आप कोशिश तो करें, पहले आप गुनाहों से बचने की कोशिश करें, बुराइयों से बचने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी की कोशिश करें। जिसके अंदर गैरत होती है, जिसके अंदर हया होती है, जिसके अंदर शर्म होती है, वो कंजूसी के ताने को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि मैं अपने नेक बंदे को ये दूंगा, मैं अपने नेक बंदे को ये इनामात से नवाजूंगा। जब आपने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी, फजर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, आपने अल्लाह की राह में घर से बाहर निकल गए, आपने दाढ़ी रख ली, आपने अपनी नजरों की हिफाजत कर ली, आपने अपनी आंखों की हिफाजत कर ली, आपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर ली, आपने हराम आमदनी छोड़ दी, आपने हलाल तरीका इख्तियार कर लिया, आपने माँ बाप का इताअत करना शुरू कर दिया, आपने माँ बाप का एहतराम करना शुरू कर दिया और बीवी से मोहब्बत से बात करना शुरू कर दी। आजकल लोग जो ताकतवर होते हैं उससे बड़ी इज्जत से बात करते हैं, बड़े तमीज से बात करते हैं। अगर बीवी कोई उल्टी सीधी बात कह दे तो जोरदार तमाचा लगाते हैं। फिर ये कम वक्त बाहर जाते अपने दोस्तों में और फख्र के साथ दोस्तों से कहते हैं कि आपकी भाभी ने उल्टी सीधी बात कही, जोरदार तमाचा लगाया। मैं कहता हूं जो तुम्हारा बॉस है तुम उनको भी ये करके दिखाना। जब तुम्हारा बॉस कोई उल्टी सीधी बात कह दे तुम उनको एक जोरदार तमाचा लगाना, लगाओगे एक, आपके बॉस 10 लगाएगा आपको। तो ये जो औरत होती है, ये जो बीवी होती है, ये कमजोर होती है। घर में तुम उनको मारोगे, ना वो बाप को बता सकती है, ना भाई को बता सकती है, ना रिश्तेदार को बता सकती है, ना माँ को बता सकती है, वो क्या करेगी। लेकिन हमारे नबी का अखलाक तो देखो, सौदा के साथ, बीवी के साथ कितने अच्छे हैं और मैदान जिहाद में कितने बहादुर थे। हज़रत सहाबा किराम फरमाते हैं जब घुमसान की लड़ाई होती थी तो हम नबी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बार जगह घुमसान और बड़ी जबरदस्त लड़ाई होती थी तो नबी उस जगह पे जाके लड़ते थे और हम ढाल के तौर पर नबी के पीछे खड़े होते थे। और नबी जब बीवी घर में होते तो बीवी से कैसे मोहब्बत करते थे। अम्मी आयशा फरमाती है कि जिस जगह से मैं मुंह लगा के बर्तन में पानी पीती, अल्लाह के नबी बर्तन का रुख मोड़ते और उसी जगह मुंह लगा करके पानी पीते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा और बीवी के साथ मोहब्बत करते थे। और आज हम सारा का सारा गैरत अपने घर के अंदर निकालते हैं, अपना सारा गुस्सा अपने घर के अंदर निकालते हैं, अपने बीवी बच्चों के सामने हम बहादुर बन करके दिखाते हैं। फिर जब बाहर जाते अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों में जब हम बैठते हैं बड़े अखलाक के साथ हम बैठते हैं। फिर जब घर आएगा तो ऐसे जैसे कि हलाक को खा
طالبان نے بغداد میں حملہ کر دیا ہو، آتے ہی گالیاں شروع، آتے ہی بیوی کو ڈانٹنا شروع، آتے ہی بچوں کو ڈانٹنا شروع، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر کوئی جنگ کا میدان بن گیا ہو۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے، باہر والے بعد میں ہے۔ لیکن ہم اس حدیث سے الٹا چلتے ہیں، اس حدیث کے خلاف ہم چلتے ہیں۔ ہمارا باہر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، بڑے تمیز کے ساتھ ہم باہر والوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ گھر والوں کے ساتھ، اور نبی کی سنت بھی کیا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا۔ صحابہ کا کردار، نبی کا اخلاق تو یہ تھا کہ باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آتے تھے، لیکن اس حدیث پر آپ غور کرو، ہم باہر والوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو صحابہ کا ایمان اور ہمارا ایمان دیکھو، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ اللہ جو اتنے بڑے بڑے وعدہ کر رہا ہے، جو میرے لیے قربانیاں دے گا، جھوٹ سے بچے گا، زنا سے بچے گا، شراب سے بچے گا، نشہ سے بچے گا، جھوٹی گواہی سے بچے گا، حرام خوری سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں میں ایسی ایسی چیزوں سے نوازوں گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جب آپ جنت میں چلے جاؤ گے تو کیا اللہ آپ کو وہی دال چاول کھانے کو دے گا، یا اللہ کچھ ایسا ہی انتظام کر کے رکھا ہے؟ یاد رکھو، اللہ کے اندر اتنی غیرت ہے کہ اللہ کنجوسی کے طعنے کو برداشت نہیں کرتا۔ نبی کے زمانے میں یہودی نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، سورہ مائدہ کے اندر آیت نازل کر دی اور فرمایا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کنجوس ہے، یہ بخیل ہے، مال خرچ کرتے نہیں، اور الزام مجھ پہ لگاتا ہے کہ اللہ مال تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے پاس مال بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن یہ زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتے، غریبوں میں مال تقسیم نہیں کرتے، پھر یہ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت تھوڑا دے رکھا ہے، اگر میں غریبوں میں اور یتیموں میں اور زکوٰۃ صحیح طور پر نکالوں گا تو پھر میں فقیر ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قلت ایدیہم، یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کنجوس ہے، مال خرچ کرتے نہیں، یہ بخیل ہے، الزام مجھ پہ لگاتے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرما رہے کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنا مال لٹا رہا ہے۔ تو اگر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگر اللہ کے اندر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جو اللہ کو طعنہ دیا، اللہ آیت نازل کر کے برا بھلا کہتا اور یہ کہتا ہے لعنوا بما قالوا، کہ یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے اندر غیرت ہے، تبھی تو اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں اور الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ فرما رہے میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں آپ سوچو کہ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد، کریم اور سخی کہتا ہے، کنجوسی کے طعنے کو برداشت نہیں کرتا، کیا وہ جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے، عیش و عشرت کے لیے تھوڑا سامان تیار کر کے رکھا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر کے رکھا ہے کہ کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اس کی حقیقت سن نہیں سکتی۔ وما خطر علی قلب بشر، تم تصور کرتے چلے جاؤ گے اس عیش و عشرت کا، جہاں تمہارا تصور ختم ہوگا اس سے اوپر کی چیز ہے جنت۔ تو اس جنت کا مقابلہ یہ دو ٹکے کی دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ہم جنت کا مقابلہ اس دنیا سے کرتے ہیں کیا؟
آپ دیکھو ہم اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں، ہمارا جو زندگی ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ دنیا کی طرف ہے، تو گویا کہ آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ دنیائی سب کچھ ہے اور جنت 2% کی چیز ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جنت کے لیے فکر کرتے، آخرت کی تیاری کی فکر کرتے اور دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑتے جتنا ہم پڑ گئے۔ اب دنیا کے چکر میں نہ ہم حرام سے بچ رہے ہیں، نہ رشوت سے بچ رہے ہیں، نہ نماز کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ جھوٹ سے ہم بچ رہے ہیں، نہ جھوٹی قسموں سے بچ رہے ہیں۔ تو یہ اعمال کیا بتاتا ہے؟ یہ اعمال یہی بتا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں دنیا کی قدر ہے اور آخرت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی قدر ہوتی تو پھر آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ حرام نہیں کھاتے، آپ نماز ضائع نہ کرتے، آپ جھوٹ نہ بولتے، آپ جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سودا فروخت نہ کرتے۔ ان اعمال سے پتہ چلتا ہے دنیا کی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے اور آخرت کی محبت آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، دنیا یہ دھوکے کے گھر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ یہ دنیا دھوکے کی گھر ہے۔ تو ہم کیوں دھوکے کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم حرام کما رہے ہیں؟ کیوں ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں ہم نماز ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آخرت برباد کر رہے ہیں اس دنیا کے چکر میں؟ اس لیے اس پورے بیان کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی آخرت کی فکر زیادہ کریں۔ آخرت کی فکر میں اگر آپ کو سچی کاروبار کرنا پڑے، چاہے آمدنی کم ہو تو سچ کاروبار کریں۔ آخرت کی تیاری کے لیے اگر آپ کو دکان بند کرنا پڑ رہا ہے، دکان بند کیجیے، لیکن نماز کو ضائع مت کیجیے، نماز کو مت چھوڑیے۔ اگر آپ کو گناہ کی طرف ابھر رہا ہے تو آپ نکاح کر لیجئے، لیکن حرام دوستی کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ تو پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ آخرت کی تیاری کیجیے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کے پیچھے مت پڑیے۔ دعا